السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ بات ابھی باقی ہے۔ معراج کے سلسلے میں 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ملحدوں کا ہے، نہ ماننے والوں کا ہے، بے دینوں کا ہے۔ ایک طبقہ مشرکوں کا ہے، اور ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو ملحدوں کا عقیدہ ہے، جو گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا۔ ملحدوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معراج جو ہے روحانی تھا، یعنی خواب میں آپ نے دیکھا اور صبح کو آپ نے صحابہ سے تذکرہ کیا، مولویوں نے اس کو تماشا بنا دیا، ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا۔ حضور نے خواب میں معراج کا سفر کیا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ ملحدوں کا کہنا ہے۔ ملحدوں کا کہنا ہے کیسے ممکن ہے بھئی، رات کے تھوڑے سے لمحے میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، جبکہ اس زمانے میں تقریباً 1 مہینے کا وقت لگتا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے میں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آدمی سدرۃ المنتہا پہ جائے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے عرش اعلیٰ پہ جائے، اور پھر وہاں جنت اور جہنم بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ فرما کر پھر آپ گھر لوٹ بھی آئیں، اور یہ سب ایک ہی رات کے مختصر سے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ملحدوں نے کہہ دیا یہ ہونے والی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ بھئی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا میں معراج کے سفر پہ گیا، تب اعتراض کرنے کا حق تھا، لیکن اللہ کہہ رہے کہ میں لے گیا۔ اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر اعتراض کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ کوئی کہے اللہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہے نا۔ اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ وہ اللہ جو ناپاک قطرے سے خوبصورت انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو حضرت آدم کو زمین میں پیدا کر کے اور پھر اس کے بعد جنت میں لے جاتا ہے،
اور جنت زمین پہ نہیں تھی، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ نے جو جنت بنا رکھی ہے وہاں لے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا نا کہ اللہ نے یہیں بنایا تھا، اور بیچ میں بات آ گئی تو میں عرض کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جائے پیدائش اللہ نے ان کو جو اتارا کہاں تھا، جو حضرات سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے بڑی بحث ہو رہی ہے، مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان دیا تھا، اس بیان کو لے کر مخالفین بھی، موافقین بھی، غیر بھی، اپنے بھی بڑا طوفان، بڑی بدتمیزی۔ حضرت نے جو فرمایا میں مختصر عرض کرتا ہوں، اور آج کے حالات میں آپ کو جاننا چاہیے، ہم سب کو جاننا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو بار بار غیروں کی طرف سے، اور یہ چند سال پہلے سے یہ کام ہو رہا ہے، تقریباً 2014 کے بعد سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کرنا چاہیے۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے باپ دادا پروج جو ہے یہ غیر مسلم تھے، ہندو تھے، اس لیے مسلمانوں کو اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لینا چاہیے۔ یہ مطلب ہے ہندو وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا سب ہندو تھے، بتوں کے پوجنے والے تھے، بعد میں تم مسلمان ہو گئے، اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہی سمجھایا ہے کہ بھئی ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ماننا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا تھا؟ بنایا، اللہ جنت میں لے گئے، اور پھر جب جنت سے اللہ نے اتارا تو کہاں اتارا؟ اسی سرزمین ہند پہ اتارا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اول ما احبت اللہ آدم الى ارض الہند، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تھا، کہاں اتارا تھا؟ الى ارض الہند۔ عربی زبان میں ہندوستان کو ہی ہند کہا جاتا ہے، اللہ نے ہندوستان میں اتارا تھا۔ اب یہ سری لنکا کا جو نام سنتے ہیں بار بار، اس زمانے میں سری لنکا بھی ہندوستان کا ہی حصہ تھا، اس وقت تک تقسیم نہیں تھا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم کون ہیں؟ ابو البشر ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے دادا ہیں، وہیں سے نسل انسانی چلی ہے، اور پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا، ان میں روح پھونکا، جنت میں اللہ نے ٹھکانہ دیا، اور پھر اللہ کی جو مصلحت تھی دنیا میں اتارا گیا۔ تو اللہ نے کہاں اتارا؟ اسی سرزمین ہند پہ اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ چاہتے تو افریقہ میں اتار سکتے تھے، اللہ چاہتے امریکہ میں اتار سکتے تھے، کہیں بھی اللہ اتار سکتے تھے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے نبی، پہلے رسول، پہلے انسان، اور تمام انسانوں کے پروج یعنی جو دادا جہاں سے نسل چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو کہاں اتارا؟ اسی سرزمین ہندوستان پہ اتارا۔ اس سے ہندوستان کی عظمت بھی ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کیا تھا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام ہم تو کہتے ہیں ہمارے دادا ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام وہی پیغام لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی پیغام لے کر آئے، تمام انبیاء وہی پیغام لے کر آئے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ تو آپ جانتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ایسی اور انبیاء کا، یعنی کلمے سے پہلے سب نبی کے لا الہ الا اللہ، یعنی ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے الوہیت کی تعلیم دی ہے، کسی نبی نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دیا ہے۔
اور کسی نبی نے بتوں کے پوجنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، اللہ نے ہندوستان میں بھیجا اور اپنے الوہیت کا پیغام دے کر بھیجا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آدمی جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا جسم چھوٹا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت میں آ کر اس کا بڑھنا مکمل ہو جاتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، ایک بالش کا کپڑا ہے، پھر بڑھتا ہے، بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے کپڑے کا ماپ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسی اسلام جو ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے دے کے بھیجا۔ اس زمانے میں مختلف تھوڑی سی شریعت تھی، پھر آگے بڑھے، تھوڑا اور بڑھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو اللہ نے مکمل فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا ہے۔ مطلب کوئی نیا دین نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہی دین تمام نبیوں کا دین تھا۔ وہ دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ قرآن کریم میں دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، مسلمان، اے اللہ ہمارے باپ بیٹے کو مسلمان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہر نبی مسلمان رہا ہے، اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ شرک کی دعوت دینے والا وہ اللہ کی دعوت نہیں ہے، اور کسی نبی نے بھی شرک کی دعوت نہیں دی، کسی نبی نے بھی بتوں کو پوجنے کی دعوت نہیں دی ہے۔ ہر نبی کی تعلیم وحدانیت رہی ہے، اور اللہ کی طرف، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو۔ تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس اسٹیج سے کہا، بڑا پیغام دیا کہ بار بار کہا جاتا ہے مسلمانوں سے گھر واپسی کر لو، یعنی پھر کافر بن جاؤ، پھر بتوں کے پوجنے والے بن جاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم کو گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے پوروج ہیں اور سب سے پہلے نبی، پہلے انسان ہیں، ان کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہمارا بھی ہے، کوئی الگ ہٹا ہوا نہیں ہے۔ لہذا ہم تو اپنے گھر میں ہیں، ہمارے گھر واپسی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، ان کو اگر آنا ہے تو لوٹ کے آ جاؤ۔ حضرت نے یہ بات کہی تو بڑا ہنگامہ ہوا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ قرآن کریم میں ہے کہ تمام رسول، تمام کے تمام جتنے رسول تھے وہ مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے تھے۔ تو ہماری گھر واپسی کا کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی شروعات جو ہے 1400 سال پہلے ہوئی ہے، غلط ہے۔ بہت سارے لوگ، ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے مکے سے شروعات ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ شروعات تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور شریعت آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں ہیں۔ گھر واپسی کا مطلب شرک کی طرف جانا نہ، تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہاں، جو لوگ شرک کی طرف ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بالاتفاق پہلے انسان ہیں، اور تمام انسانوں کی نسلیں ان سے چلی ہیں، اور ان کا جو دین ہے دین اسلام ہے، اور ہم مسلمان ہیں، تمام انبیاء مسلمان ہیں، تو ہمارے گھر واپسی کا کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنے گھر میں موجود ہیں نا بھائی۔ ہاں، جن لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑا ہے، یہ بات حضرت نے کہا، اور پھر بڑا ہنگامہ ہوا۔ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیسے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ دلائل ہیں ان کے پاس، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں۔ حدیث میں نے سنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارض ہند میں بھیجا ہے، اور یہ ہمارے لیے عظمت کی بات ہے۔ تو مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ بھئی اسلام کی جائے پیدائش ہندوستان ہے، جائے پیدائش ہندوستان ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام جو ہے باہر سے آیا ہوا مذہب ہے، فرمایا کہ نہ اسلام باہر سے آیا ہوا مذہب نہیں ہے، یہیں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یہیں اتارے گئے تھے اور وہ مسلمان تھے اور ہم ان کی اولادوں میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ اسلام کی جائے پیدائش یہ ہے۔ اور کب سے اس کی شروعات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، دنیا کے پہلے انسان سے ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے پرانا اور قدیم مذہب جو اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، توحید کا مذہب، وہ مذہب اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سیدھی سی بات ہے۔ اب اس میں خواہ مخواہی کے لیے کوئی کہے کہ بھئی ہم نہیں مانتے ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، لیکن ہمارے دین کی شروعات کہاں سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ دین مکمل ہوا ہے وہاں۔ ایسا نہیں کہ حضور سے اسلام شروع ہوا ہے، اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ توحید کو اپنائیں، وحدانیت کو اپنائیں، اور شرک سے اور دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بنایا، پھر آسمان پہ سدرۃ المنتہا کے اوپر لے گئے، اور پھر جنت سے جب اتارا تو اسی زمین پر بھیجا۔ تو جو اللہ حضرت آدم کو لے جا سکتا ہے اور پھر دنیا میں لا سکتا ہے، وہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جا سکتا ہے نا؟ ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، اور آج بھی وہ دوسرے آسمان پہ موجود ہیں۔ تو جو اللہ لے جا سکتا ہے، پھر ان کو بھی اخیر میں قرب قیامت اتارا جائے گا۔ جو اللہ یہ کر سکتا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے صدقے میں اللہ نے اس زمین کو، اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اللہ نہیں لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سبحان کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ لے جانے والا ہے۔ اگر اعتراض اللہ کی ذات پر ہے تو اعتراض کرو، ظاہر سی بات ہے، اللہ کی ذات پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جنت میں گئے، پھر وہاں سے آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو تھا، معراج جسمانی تھا۔ اگر روحانی معراج ہوتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی نا، اور یہی وجہ تھی حضور لوٹ کے آئے تھے۔ حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کو مت بتائیے، ورنہ لوگ جو ہے آپ کی اور شدت سے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن جب آپ معراج کے سفر سے لوٹ کے آئے اور فجر کی نماز کے لیے حرم میں گئے، ابو جہل مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوچھا ابو جہل نے کوئی نئی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا، پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا تھا، پھر عرش بری پہ گیا تھا، اور اس طرح یہ سب دیکھا۔ تو ابو جہل نے کہا میں لوگوں کو جمع کروں، یہ بات کہو گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، جو ہوا ہے میں کہوں گا۔ ابو جہل نے جلدی سے مختلف لوگوں کو بلایا، مختلف قبائل کے لوگوں کو، بھئی دیکھو یہ محمد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں گے یہ پاگل آدمی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور بھاگا بھاگا صدیق اکبر کے پاس گیا، بھئی تمہارا جو دوست ہے وہ کہتا راتوں رات ایسا گیا ویسا گیا آیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کون کہتا ہے؟ کہا محمد کہتے ہیں۔ کہا بلا شبہ وہ کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب عطا ہو گیا ہے۔ تو حق کو ماننے والے۔ اور پھر کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ اچھا بھائی آپ جو گئے ہیں وہاں مسجد اقصیٰ، اوپر تو کوئی گیا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں پوچھتا، مسجد اقصیٰ گئے ہیں نا، اب مکے سے مسجد اقصیٰ ظاہر سی بات 1 مہینے کا سفر اس زمانے کے لحاظ سے، لہذا آپ بتائیے مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں، کتنے دریچے ہیں، کیا ہے فلاں ہے، ساری چیز بتائیے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر گئے ہیں تو بتائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر خواب میں جانے کا دعویٰ کرے اس سے کوئی نہیں پوچھتا یہ بتاؤ، چونکہ جسمانی طور پر جانے کی بات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو، ظاہر ہے
کوئی آدمی کسی کام سے جائے، میں اتنے سالوں سے یہاں اس مسجد میں ہوں، اگر مجھ سے آپ پوچھیں کتنے دروازے ہیں کتنے دریچے ہیں، میں نہیں بتا سکوں گا، چونکہ دروازہ دریچہ شمار کرنا میرا کام نہیں ہے، میں نے شمار نہیں کیا کبھی۔ پورے یہاں تو دیکھ کے بتا سکتا ہوں، لیکن پورے کتنے دروازے ہیں دریچے ہیں، آدمی ایک کام سے جاتا ہے، اور اللہ کے رسول تو مختصر لمحے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو سامنے کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شمار کر کے بتایا، اتنے دریچے ہیں، اتنے دروازے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ان کفاروں میں سے جنہوں نے سفر کیا تھا بیت المقدس کا، وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے یہ، لیکن یہ ہوا کیسے؟ پھر بھی ماننے سے منکر ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ ہے مشرکوں کا طبقہ یہ کہتا ہے، ملحدوں کا طبقہ تو سرے سے انکار ہی کرتا ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن مشرکوں کا طبقہ کہتا ہے کہ آپ مسجد حرام سے جب نکلے ہیں تو انسان تھے، مسجد اقصیٰ تک گئے انسان تھے، مسجد اقصیٰ کے اوپر جب آپ کا سفر شروع ہوا ہے، آسمان کا سفر، تو آپ وہاں فرشتہ بن گئے ہیں، اس لیے کہ انسان ان علاقوں سے گزر نہیں سکتا، اللہ نے فرشتہ بنا دیا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل امین نے بھی کہہ دیا تھا آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ اکیلے جائیں، سدرۃ المنتہا کے اوپر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، خود وہ خدا بن گئے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر، جن کا عقیدہ ہے کہاں اوپر اللہ بن کے گیا، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسانی جسم کے ساتھ گئے ہیں، لے جانے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہے بھائی؟ اس سفر معراج کا واقعہ پیش آیا، بڑا طویل واقعہ ہے، بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، اور اسی موقع پر جو ہے یہ نماز کا تحفہ بھی ملا ہے۔ یہ نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اسی موقع پر یہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں اللہ نے جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ نے جبریل کا واسطہ بیچ میں نہیں لیا، خود اللہ کے رسول اپنے محبوب کو بلا کر عرش اعظم پر براہ راست اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ 50 نمازیں تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے نمازیں کم ہوئی، لمبا واقعہ ہے، اور 5 نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ معراج کے موقع پر ملا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر گئے ہیں، اور یہی اکثر صحابہ کا اجماع امت یہی ہے۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے کیوں؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ حکمت یا تو اللہ جانے یا اللہ کے حبیب جانے، اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے، لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے، صحیح بات تو یہی ہے۔ ہاں البتہ علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، یہ حکمت بھی تھی، یہ حکمت بھی تھی، یہ حکمت بھی تھی، لیکن یہ اپنے طور پر اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ذوق تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یہ سفر معراج کرایا اور بیت المقدس میں تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش سب کو جمع کیا، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی ہے، یہ اصل مقصد یہ تھا۔ مثال دے کے حضرت فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی، فریفتہ ہو گئی تھی، مفتون ہو گئی تھی۔ اب اس زمانے میں جو بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی اور اپنے نوکر پر عاشق ہو گئی، طرح طرح کے تانے۔ زلیخا نے سوچا کہ میں کیسے حضرت یوسف کے حسن کو اسے سمجھاؤں، اور ان کے شکل و صورت کو، ان کے جمال کو، حسن کو کیسے سمجھائیں، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا انہوں نے یہ کیا، زلیخا نے یہ کیا
کہ تمام بڑے گھرانے کی عورتوں کو، وزراء، عمراء کی بہوؤں کو، ان کے بیٹیوں کو بلایا، اور اس زمانے کا ایک ہوتا تھا کہ سب کے ہاتھ میں فروٹ دیجئے، چاقو دیجئے، کاٹے کھائیں، سب کے سب یہ کام کر رہی ہیں۔ اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا آپ سامنے تشریف لے آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور ایسا اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، وہ زنان مصر، بڑے گھرانوں کی عورتیں جو زلیخا کو طعنہ دے رہی تھی، نوکر پر عاشق ہو گئی، غلام پر عاشق ہو گئی، انہوں نے ایک نظر دیکھا، قرآن کریم میں ہے قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جیسے یہ کہ زلیخا نے انتظام کیا، چلو بھائی یوسف کے حسن کو بتا دیں، یہ میرا یوسف ہے، یہ میرا حسین یوسف ہے، اس کے اندر یہ حسن و جمال ہے۔ زبانی سمجھاتے تو مشکل تھا، مولانا فرماتے ایسے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، راستے میں انبیاء سے بھی ملوایا، آسمانوں پر بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور آسمان کے فرشتے الگ ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا جو ہے نا بارڈر ہے، یعنی آسمان کے جو اوپر کے فرشتے ہیں سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آتے، اور نیچے کے جو فرشتے ہیں سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ وہ عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے نیچے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ بلا کے تمام فرشتوں کو، تمام دنیا کو، تمام نبیوں کو دکھایا، یہ میرا محبوب ہے۔ یہ حکمت تھی اس کے اندر۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے توحید کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ نے بتایا ایک ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ تمام نبیوں نے یہی کہا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، وہ طور پہ اللہ نے بلایا تھا، اور وہاں گفتگو ہو رہی تھی، اور جب گفتگو ہو رہی تھی تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ سے کلام ہے، پردے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، میں تو دکھا سکتا ہوں، تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ایک جلال تھا، اے اللہ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا؟ اللہ نے کہا نہیں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، لیکن تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اپنے تجلی کے کروڑویں درجے کا ایک حصہ اس طور پر اتارتا ہوں، تم اس طور کو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ نے کروڑویں درجے کا ایک حصہ اتارا، خر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، دیکھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی، جب ایک ذرہ تجلی نہیں دیکھ سکتا ہوں تو آپ کی ذات کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ تو آپ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیجئے بلا شبہ مجھے اگر کوئی دیکھے بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلایا، اور بلا کر تمام نبیوں نے اللہ کو براہ راست نہیں دیکھا، ہر نبی نے وحدانیت کی تعلیم دی، ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب، جس طرح سب نے بغیر دیکھے میرے الوہیت کا اعلان کیا ہے، اگر آپ بھی اسی طرح اعلان کریں، آپ میں اور غیروں میں فرق کیا رہے گا؟ آپ تو ہمارے محبوب ہیں، آپ سے پردہ کیا ہے؟ آپ آئیے اور آپ مجھے دیکھ کر میری وحدانیت کا اعلان فرمائیے۔ تو معراج کے سفر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی بلایا تھا تاکہ آپ وہاں پہنچ کر کے اپنے نگاہوں سے دیکھیں۔ اور اللہ اکبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جو ہوا ہے، آپ سدرۃ المنتہا کے آگے گئے ہیں، اور وہاں اللہ نے عروج، اصل میں معراج عروج سے ہے، بلندی کے معنی پہ، بلندی پہ جانا ہے۔
کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمایا ہے، جو بھی نبی آیا ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمایا ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے معراج اسی زمین پہ عطا فرمایا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش اعظم پر بلا کر معراج عطا فرمایا ہے، جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا ہے، جبریل امی بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے اوپر جو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ نور کے 70,000 پردوں کو عبور کیا ہے، اور ہر پردے کی مسافت 500 سال کے برابر۔ جبریل امی کے بغیر 70,000 نور کے پردوں کو پار کرنے کے بعد اللہ کا عرش، اور ہر پردہ تقریباً جو ہے 500 سال کا مسافت پہ ہے۔ اتنے بڑے بلندی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں بتاتا ہوں اللہ اکبر، عظمت ہے، عظمت ہے۔ معرج النبوہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تھے، اللہ نے فرمایا تھا فخلع نعلیک، موسیٰ جوتے اتار کے آؤ۔ ادھر طور پہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے ایک تجلی ہونے والا ہے، اللہ نے کہا جوتے اتار کے آؤ۔ اور معراج کے شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت عرش کے پاس پہنچ گئے، عرش کی عظمت کی وجہ سے جوتے اتارنے لگے۔ اللہ نے کہا محبوب لا تخلع نعلیک، آپ جوتوں سمیت ہمارے عرش پہ آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ، حضرت موسیٰ تو طور پہ آ رہے تھے، آپ نے کہا تھا فخلع نعلیک، قرآن میں ہے جوتے اتار کے آؤ، یہاں تو آپ ہیں، آپ کا عرش ہے، میں اس لیے ادباً۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ کیوں، آخر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور معراج بھی بہت بڑی عظمت کی چیز ہے اور بہت بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، بہت ساری باتیں شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ نے پوچھا محبوب آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو؟ ایک محبوب دوسرے محبوب سے، ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو تشہد پڑھتے ہیں نا، وہیں اللہ سے جو کلام ہوا ہے، التحیات للہ، یہ اللہ ہماری زبانی جتنی بھی عبادت ہے سب آپ کے لیے، ہماری زبان سے کسی کے لیے شرک کی بات نہیں ہوگی، جتنی بھی عبادت زبانی ہوگی آپ کے لیے۔ اور پھر آگے والصلوات، اور جتنی جسمانی عبادت ہوگی اے اللہ آپ کے لیے ہوگی، والطیبات، اور جتنی مالی عبادت ہوگی وہ مالی عبادت بھی آپ کے لیے، زبانی عبادت آپ کے لیے اور جسمانی عبادت آپ کے لیے، مالی عبادت آپ کے لیے۔ تین تحفے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں تین تحفہ عطا فرمایا۔ السلام علیکہ ایہا النبی، نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، برکاتہ، اللہ کی برکت ہو۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال فرمایا کہ اللہ کی سلامتی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ کی برکت ہو رہی ہے، میری امت کا کیا؟ ہماری امت میں وہ لوگ جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے، ہماری امت کے لیے کیا؟ السلام علینا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، السلام علینا، ہمارے لیے سلامتی ٹھیک ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے بندوں میں اور میری امت میں جو نیک لوگ ہیں آپ کی سلامتی ان کے لیے بھی ہو۔ اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہاں جو فرشتے تھے، جو حملۃ العرش تھے، جو عرش کے اٹھانے والے تھے، انہوں نے وہ پڑھا تھا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معراج کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے تھے۔ پہلا علم وہ عطا فرمایا تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا اے نبی آپ کے علاوہ کوئی اور اس کا متحمل نہیں ہے، یہ علم صرف آپ کے لیے ہے، آپ یہ علم کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ دوسرا وہ علم جس کے بارے میں کہہ دیا تھا اے نبی آپ جس کو مناسب سمجھے آپ بتا دیں،
اور تیسرا وہ علم جس کے بارے میں عام تھا پوری امت میں آپ پھیلائیں، یہ 3 علم عطا فرمایا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا تحفہ ملا ہے، اور یہ معراج کا تحفہ جو نماز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور جاتے وقت تو جب آسمان پہ گئے تھے آپ تو ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساتوں آسمان پر اللہ نے ایک ایک نبی سے ملاقات کرایا جاتے ہوئے، لیکن لوٹ کے آئے تو لوٹ کے آنے کے وقت چھٹے آسمان پر صرف حضرت موسیٰ سے بات ہوئی ہے، اور کسی نبی سے اللہ نے ملاقات نہیں کرایا۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ جب لوٹ کے آئے ہیں 50 وقت کی نماز تحفے میں ملے ہیں، آپ مسرور آئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ فرمایا 50 وقت کی نماز میری امت کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ، کہ آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ 50 نمازیں دن میں پڑھے، جائیے جا کے اللہ سے اور کم کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک روایت میں ہے کہ 5 نمازیں کم ہوئی، ایک روایت میں کہ 10۔ بہرحال آپ جب گئے اتنی بار تو 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ واپسی میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست نہیں کی تھی، کسی اور نبی نے نہیں کہا تھا اے اللہ ہم کو دکھائیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ طاقت نہیں تھی، تو اللہ نے چھٹے آسمان پہ کھڑا کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اے موسیٰ تم ہم کو تو نہیں دیکھ سکتے ہو، میرے دیکھنے والے کو ہی دیکھ لو بس کافی ہے تیرے لیے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جا رہے تھے ایک بہانے کے طور پر، اور 5 نمازیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں، اور یہ نمازیں ہمارے لیے فرض ہے، مستقل ایک موضوع ہے، آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اور جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ تو سخت بات ہے، ہمیں چاہیے کہ بہرحال ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور شرک سے بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور معراج کے سلسلے میں جو انعامات ہیں، سورہ اسراء 15ویں پارے میں جو آیتیں اتری ہیں بڑی اہم ترین آیتیں ہیں، آپ پڑھیے، اس کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔